میں ایک ایسے راستے سے گزر رہا تھا جہاں سے مجھے نہیں جانا تھا. ہمارے کچھ دشمن تھے، وہ بھی وہاں سامنے آئے اور مجھے تاکید کی گئی تھی کہ یہاں سے نہ جائے، لیکن میں چلا گیا. بالکل رات کا وقت، مغرب سے بعد جنگل دشت کا ماحول، اور دشمن مکمل طور پر مسلح ہتھیار کے ساتھ وہاں آیا، اور چند دن پہلے ہی ایک واقعہ ہو چکا تھا. میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور دل میں یہ سوچا کہ اگر آپ بھاگے بھی تو یہ پیچھے سے گولی ماریں گے، اور گولی پیچھے لگے تو بہتر یہ کہ سر یا سینے میں لگے. موت تو ایک دفعہ ہوتی ہے، اللہ نے جیسے لکھی ہے ایسی آئے گی. اور خدا سے میں نے کہا بچا. انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد سیدھے گزر گئے، اور پھر ہمیں کھلوایا کہ اتنی زیادتی مناسب نہیں ہے کہ آپ ہمارے اوپر سے گزرتے. ایسے حالات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ خدا تو پناہ دے شیطان مردود کے شر سے. حدیث شریف میں ہے ایک شخص غصہ ہو گیا دوسرے پر بہت شدید. آپ نے فرمایا، بخاری میں ہے، انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد. مجھے ایک کلمہ ایسا معلوم ہے کہ اگر اس نے پڑھ لیا یہ سارا غصہ ختم ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بعض ہمارے طلباء اور رفقاء یہ کہتے ہیں کہ دقت اور گرانی کے ماحول میں ہم تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. تو اصل بات یہ ہے کہ فائدہ تو یقینی ہے کیونکہ نص قطعی ہے. البتہ یہ دیکھنا ہے کہ کتنا پڑھنا مفید ہونا چاہیے. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ایک ہی دفعہ پڑھا ہوگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ باہر آئے. اور ہم 1.25 مرتبہ پڑھتے ہیں، کبھی کبھی 3 4 مرتبہ 10 مرتبہ 1.25 پڑھواتے ہیں، تب جا کر کے ہماری شنوائی ہوتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ چینی میٹھا کرتی ہے. چینی ڈالنے سے پانی یا شربت یا چائے میٹھی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے ایک پیالے میں 1 یا 2 چمچ ڈالے تو میٹھی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے جگ میں 1 چمچ ڈالا تو میٹھا نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے بالٹی میں اور دیگ کے اندر 5-10 چمچ بھی ڈالے تب بھی میٹھا نہیں ہوگا. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ چینی میٹھا کرنے والی نہیں، وہاں مقدار زیادہ ہے. آپ چینی بڑھا دیں، 4-5 کلو ڈالنی پڑے گی. بزرگان دین جو اعمال بتاتے ہیں، اللہ کی عادت ہے کہ ان کے کہنے میں برکت ہے. گفتئے او گفتئے اللہ بود، گفتئے او گفتئے اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. حق پہلے چچا اور تایا کی بیٹیوں کا ہے، پھر پھوپھی کی بیٹی کا ہے، پھر ماموں کی بیٹی کا، پھر خالہ کی بیٹی کا. لیکن ماں ہوتی ہے شیرنی اور باپ غریب ہو چکا ہوتا ہے ریٹائر صاحب، اس کی چلتی نہیں ہے. وہ کہتی ہے چھوڑو میں نہیں چاہتی ان کو، مجھے وہ اچھے نہیں لگتے ہیں، یہ میری بچی مان کی ہے بچی. یہ تو آپ کی ہے، لڑکا تو باپ کا ہوتا ہے، ماں کا تو بعد میں ہے. نسبت انسانوں میں باپ کی چلتی ہے. وہ مردوں مردانگی پیدا کرو، قرآن کو جاری کرو. قرآن نے ترتیب بتائی، پہلا حق چچا اور تایا کی بیٹی کا، دوسرا حق پھوپھی کی بیٹیوں کا، تیسرا حق ماموں کی بیٹیوں کا، اور دور جا کے کہیں خالہ کی وہ خالہ نہیں آئے. اللہ کی ہاجر نمک یہ وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ. اس زمانے میں ہجرت پر ایمان موقوف تھا.
اور اگر ہجرت کوئی نہ کرتا تو اس کا ایمان معتبر نہیں تھا. وامرأة مؤمنة، اور اگر کوئی مسلمان عورت ان وہبت نفسها للنبی، بخش دے اپنے آپ کو پیغمبر کے، ان اراد النبی ان يستنكحها، اگر چاہے پیغمبر کے اس سے نکاح کر لے تو بغیر مہر کے. یہ خولہ بنت حکیم ایک خاتون تھی، خولہ بنت حکیم. اس نے حضرت کو کہا کہ میں نکاح کرتی ہوں، مہر مجھے نہیں چاہیے. تو بغیر مہر کے تمہیں سے نکاح نہیں ہوتا، لیکن آپ کو اجازت ہے. خالصۃ لک، یہ صرف آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین، اور مسلمانوں کو اجازت نہیں. اگر بغیر نکاح مہر کے نکاح ہوا تو مہر مثل آ جائے گا. اگر مہر مثل کا فیصلہ نہیں تو مہر شرعی خود بخود آ جائے گا. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم جانتے ہیں جو ہم نے فرض کیا ان پر بیویوں کے لیے. وما ملکت ایمانہم، جو ان کی کنیزوں کے لیے. لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر دقت نہ رہے، آرام سے جس کو چاہے رکھے. وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ بخشنے والا رحم والا. ترجی من تشاء منہن، ترجی من تشاء منہن، ہٹا دے ان میں سے جن کو چاہے. ارجا یرجی، ہٹائے. وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور قریب کر دے اپنے جس عورت کو چاہے. نبی پر پابندی نہیں، اور پابندی اس پر ہوتی ہے جس سے ظلم کا احتمال ہو. نبی تو سر کا پا عدل، انصاف، رحمت و مہربانی ہے، تو پابندی کی ضرورت نہیں ہے. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ، اور جس کو آپ تلاش کریں، ممن عزلت، ان عورتوں میں سے جس کو دور کر چکے ہیں. فلا جناح علیہ، کوئی وہ بال نہیں ہے آپ پر، آپ بے شک دوبارہ بحال کریں. ذالک ادنی ان تقر اعینہن، امتحانی جگہ، یہ نزدیک ہے کہ ٹھنڈی رہے بیویوں کی آنکھیں. ولا یحزن، غمگین نہ ہو. ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور خوش رہے یہ جو آپ ان کو دے. فرمایا ہم نے عورتوں کے حقوق پیغمبر سے ہٹا دیے تاکہ بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہے، غمگین نہ ہو، خوش خوش رہے. کیوں؟ جب حق ہی نہیں ہے، نبی جو دے وہی کافی ہے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، ہے اللہ علم و حلم والے. لا یحل لک النساء من بعد، جائز نہیں آپ کے لیے عورتیں ان کے بعد، جتنی آ چکی سو آ چکی حضرت، اور شادی نہیں کرنی ہے. یہ بہت ہے. یہ 37، یہ 17، یہ 11، یہ 9، یہ بہت ہے. یہ بیویوں کی خاطرداری دیکھو. اللہ جیون نے نور الانوار میں لکھا ہے کہ اجازت مل گئی ہے، پتہ نہیں کس دلیل سے ملی. لا یحل لک النساء من بعد، جائز نہیں آپ کے لیے عورتیں ان کے بعد. ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہیں کہ تبدیل کر لیں ان میں سے کوئی بیوی. ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ آپ کو اچھا لگے ان کا حسن. الا ما ملکت یمینک، ہاں کنیز رکھ سکتے ہیں، کنیز پر پابندی نہیں ہے، اور بیویاں جتنی ہیں سو اتنی رہے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. اس میں حضرت کی تسلی ہے.